پہلی فصل، وجوب امر بالمعروف۔ بندے پر واجب ہے کہ وہ حسب استطاعت بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور اللہ کے راستے میں کفار و منافقین سے جہاد کرے، اللہ کے نیک بندوں سے دوستی کرے اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرے، اللہ ہی کی خاطر محبت کرے اور اللہ ہی کی خاطر دشمنی کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کا جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں، پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کے طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو، تم ان کے پاس محبت کا پوشیدہ پیغام بھیجتے ہو، اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا۔ تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بہک جائے گا۔ اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں گے تو وہ تمہارے کھلے دشمن ہو جائیں اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگے اور دل سے چاہنے لگے کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ۔ تمہاری قرابتیں، رشتہ داریاں اور اولاد قیامت کے دن تمہارے کام نہ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے لیے ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں اور تمہارے عقائد کے منکر ہیں جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 1 تا 4۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا اور جن کی تائید اپنی روح سے کی۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22۔ اور فرمایا، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم نے مسلمانوں کو مثل گناہ گاروں کے کر دیں گے؟ سورۃ القلم آیت نمبر 35۔ اور ارشاد فرمایا، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہے، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسے کر دیں گے؟ سورہ صاد آیت نمبر 28۔ اور ایک جگہ فرمایا، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، کیا ان لوگوں کو جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے کہ ان کا جینا مرنا یکساں ہو جائے؟ برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 21۔ اور ایک مقام پر فرمایا، وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات
اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ تاریکی اور روشنی، اور نہ چھاؤں اور دھوپ، اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 19 تا 22۔ نیز فرمایا، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے، ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساجی ہیں، اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا غلام ہے، کیا یہ دونوں صفت میں یکساں ہیں؟ سورۃ الزمر آیت نمبر 29۔ اور فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام دوسرے کی ملکیت ہے جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے، جس میں سے وہ چھپے کھلے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے، دو شخصوں کی، جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، کہیں بھی وہ اس سے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں؟ سورۃ النحل آیت نمبر 75-76۔ اور فرمایا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں، جو اہل جنت میں وہی کامیاب ہے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 20۔ اسی طرح سے اللہ نے اہل حق اور اہل باطل، اہل اطاعت اور اہل معصیت، اہل بر اور اہل فجور، اہل ہدایت اور اہل ضلالت، اہل صدق اور اہل کذب کے درمیان تفریق کی ہے۔ اور جو لوگ عالم موجود کے مشاہدے کے دعوے دار ہیں اور حقائق دینیہ کی منکر ہے، جیسے بعض صوفیہ کہتے ہیں، انہوں نے اس تفریق کو ختم کر دیا ہے، یہاں تک کہ اللہ اور بتوں کے درمیان تفریق ختم کر دی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین۔ قسم اللہ کی، ہم تو کھلی غلطی پر تھے جب کہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 97-98۔ بلکہ انہوں نے تو اللہ کو ہر مخلوق کے برابر کر دیا ہے، اور عبادت و اطاعت جس کا مستحق صرف اللہ ہے، ہر مخلوق کے لیے جائز قرار دی ہے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہی ساری مخلوقات کا وجود ہے، عقیدہ وحدت الوجود رکھنے والے صوفیہ کی طرف اشارہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کا وجود حقیقی ہے اور ساری موجودات کے وجود کی کوئی حقیقت نہیں، لہذا ہر چیز ہی اللہ ہے۔ یہ تو بہت بڑا کفر و الحاد ہے۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ، اس کی عبادت کرنے والا اور تابعدار نہیں سمجھتے، بلکہ وہ طاغوت خود کو حق اور اللہ کہتے ہیں، جیسے کہ ابن عربی اور ابن سبعین وغیرہ جیسے ملحدین نے کہا ہے۔ حاشیہ: محی الدین ابن عربی، جس کی کتاب فصوص الحکم کفریات و شرکیات سے پر ہے، لیکن اسے شیخ اکبر کہا جاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ نے اس کتاب کا رد لکھا ہے، جو کہ ان کے مجموع الفتاویٰ میں شائع ہو چکا ہے۔ اور صوفیہ کا دوسرا طاغوت عبدالحق بن سبعین ہے، جس کے کفریہ کلمات معروف ہیں۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ وغیرہ جیسے ملحدین نے کہا ہے، وہ اپنے آپ کو عابد بھی کہتے ہیں اور معبود بھی۔ یہ حقیقت کا مشاہدہ و عرفان نہیں ہے، نہ ہی عالم وجود کی حقیقت کا اور نہ ہی دینی حقیقت کا، بلکہ
کھلم کھلی گمراہی ہے، کیونکہ انہوں نے خالق کے وجود کو مخلوق کا وجود بتایا ہے اور ہر اچھی اور بری صفت کو خالق اور مخلوق دونوں کی طرف منسوب کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ خالق کا وجود مخلوق کا وجود ہے اور مخلوق کا وجود خالق کا وجود ہے۔ البتہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، چاہے عوام ہو یا خواص، جنہیں اہل قرآن کہا گیا ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں بعض لوگ اللہ والے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اہل قرآن ہے، جو اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ ہی ہر چیز کا رب، بادشاہ اور خالق ہے، اور خالق مخلوق سے الگ ہے۔ نہ تو وہ مخلوق کے اندر حلول کیے ہوئے ہے اور نہ ہی ان سے ملا ہوا ہے، اور نہ ہی اس کا وجود مخلوق کا وجود ہے۔ نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دیا جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ حضرت مسیح علیہ السلام کے اندر حلول کیے ہوئے ہے اور ان کی ذات سے ملا ہوا ہے۔ تو جو ہر مخلوق کے اندر اللہ کے حلول کرنے کی بات کرے، اس کے بارے میں اللہ کا کیا فیصلہ ہوگا، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے منع کیا ہے، اور وہ فساد پسند نہیں کرتا اور اپنے بندے کے لیے کفر کو ناپسند کرتا ہے، اور مخلوق پر واجب ہے کہ اس کی عبادت کرے اور اس کے حکم کی اطاعت کرے اور اسی سے مدد مانگے، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اللہ کی عبادت و اطاعت میں سے ہی امر بالمعروف نہی عن المنکر اور اللہ کے راستے میں اہل کفر و نفاق سے جہاد کرنا ہے۔ اللہ کے مومن بندے اس کے ذریعے دین کو قائم کرتے ہیں اور برائیوں کو زائل کرتے ہیں، جیسے کہ آدمی کھانے سے بھوک کو زائل کرتا ہے اور لباس سے ٹھنڈی کو دور کرتا ہے، اسی طرح سے ہر مطلوب چیز سے مکروہ چیز دور کی جاتی ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دعا کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں، تو کیا یہ چیز تقدیر الہی کی مخالف نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی تقدیر الہی ہے کہ وہ ساری چیزیں اپنا اثر دکھاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ دعا اور بلا آسمان اور زمین کے درمیان ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں اور اللہ کی عبادت کرنے والوں کا حال ہوتا ہے، اور یہ سب عبادت ہے۔ اور جو لوگ حقیقت کونیہ یا عالم وجود کا مشاہدہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اسی کی وجہ سے احکام شرعیہ کو ساقط سمجھتے ہیں، وہ گمراہی پر ہیں اور ان کی گمراہی کے مختلف مراتب ہیں۔ صوفیہ کی گمراہی کے الگ الگ درجات و مراتب۔ پوائنٹ فرسٹ، ان میں سے جو غالی ہیں وہ مطلقاً احکام شرعیہ کو ساقط سمجھتے ہیں اور شریعت کے خلاف جو کام کرتے ہیں اس میں تقدیر کو دلیل بناتے ہیں۔ ان لوگوں کا قول یہود و نصارہ کے قول سے بھی برا ہے، بلکہ مشرکین کے قول کے مشابہ ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے، لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے آبا شرک نہ کرتے اور نہ کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 148۔ اور ایک جگہ ہے، لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 20۔ ان کا بیان متضاد ہے، بلکہ جو بھی تقدیر کو دلیل بنائے اس کی باتیں متضاد ہیں، کیونکہ اگر کوئی آدمی ظلم کرے،
لوگوں کا خون بہائے، زنا کرے، لوگوں کو برباد کرے، تو ایسی تقدیر کا دفاع کرنا بہت ضروری ہے اور واجب ہے کہ ظالم کو سزا دی جائے، اس کا ہاتھ ظلم سے روکا جائے۔ لہٰذا اگر تقدیر کو دلیل بنایا جائے گا تو ہر آدمی جو چاہے گا وہ کرے گا اور اس کو اس کے حال پر چھوڑنا پڑے گا، اور یہ انتہائی باطل دلیل ہے۔ اس بات کی کہنے والا جو حقائق کونیہ کو دلیل بناتے ہیں، نہ تو اس بات کو پوری طرح رد کرتے ہیں اور نہ ہی اس کو پوری طرح اپناتے ہیں، بلکہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ جیسا کہ بعض علماء نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ لوگ اطاعت کے وقت قدری بن جاتے ہیں اور معصیت کے وقت جبری بن جاتے ہیں، کہ جو ان کی خواہش نفس کے مطابق ہوگا اسی کو اپنا مذہب بنا لیتے ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، ان صوفیہ میں سے بعض وہ ہیں جو اہل عرفان اور اہل تحقیق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امر و نہی احکام شریعت پر عمل کرنا اس شخص کے لیے لازم ہے جس نے اپنے نفس کے لیے افعال کا صرف مشاہدہ کیا ہو، لیکن جس شخص نے یہ مشاہدہ کیا کہ اس کے افعال مخلوق ہے اور وہ اس کے کرنے پر مجبور ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس میں تصرف کرنے والا ہے، تو اس سے امر و نہی احکام شریعت اور وعدہ وعید ساقط ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس نے ارادے کا مشاہدہ کیا اسے مکلف نہیں بنایا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام احکام شرعیہ کے مکلف نہیں تھے کیونکہ انہوں نے ارادے کا مشاہدہ کیا تھا۔ عام اور خاص لوگ، ان صوفیہ کے یہاں کچھ عام لوگ ہیں اور کچھ خاص لوگ۔ پس جن لوگوں نے حقائق کونیہ کا مشاہدہ کیا ہے وہ خاص لوگ ہیں، جن کو علماء حقیقت، علماء باطن، علماء غیب، اہل اللہ، اہل الکشف اور عارفین باللہ وغیرہ کہا کرتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا مشاہدہ کر لیا ہے کہ اللہ بندے کے افعال کا خالق ہے اور تمام کائنات کا مدبر ہے اور وہی ارادہ کرنے والا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ صرف جانتے ہیں اور کچھ لوگ جاننے کے ساتھ اس کا مشاہدہ بلا واسطہ کرتے ہیں۔ تو جو لوگ صرف جانتے ہیں ان سے احکام شرعیہ ساقط نہیں ہوں گے بلکہ ان پر عمل کرنا واجب ہوگا، اور جو لوگ تقدیر کا مشاہدہ کرتے ہیں ان سے احکام شرعیہ پر عمل ساقط ہو جائے گا اور انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح سے وہ جبر و قدر کو شرعی احکام پر عمل کرنے سے روکنے والی ایک چیز مانتے ہیں، اور بہت سے علم و عرفان اور تحقیق کا دعویٰ کرنے والے اس مسئلے میں الجھ کر رہ گئے ہیں۔ معتزلہ امر و نہی احکام شرعیہ کو ثابت کرتے ہیں اور قضا و قدر کا انکار کرتے ہیں، اور یہ لوگ قضا و قدر کو ثابت کرتے ہیں اور امر و نہی کا انکار کرتے ہیں اس شخص کے لیے جس نے تقدیر کا مشاہدہ کیا ہو۔ ان لوگوں کا قول معتزلہ کے قول سے بھی برا ہے اور سلف صالحین کے طریقے کے خلاف ہے۔ یہ لوگ امر و نہی احکام شرعیہ کی پابندی انہیں لوگوں کے لیے لازم مانتے ہیں جنہوں نے عالم وجود کے حقائق کا مشاہدہ نہیں کیا ہے، اور جس نے عالم وجود کے حقائق کا مشاہدہ کیا ہے اس سے احکام شرعیہ کی پابندی کو ساقط قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ اہل الخواص میں سے ہیں، اور کبھی کبھی قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 99۔ یہاں یقین سے مراد ان کے نزدیک موت نہیں بلکہ اس حقیقت کی معرفت ہے۔ ان لوگوں کی باتیں صراحتاً کفر پر مبنی ہیں، اگرچہ ایک جماعت یہ نہیں سمجھتی ہے کہ یہ کفر ہے، کیونکہ امر و نہی احکام شرعیہ کی پابندی ہر بندے پر اس وقت تک واجب ہے جب تک کہ وہ عقل سلیم کا مالک ہے، اور جب تک کہ
اسے موت نہیں آتی، وہ دونوں چیزیں اس سے کبھی ساکت نہیں ہو سکتی، خواہ اس نے تقدیر کا مشاہدہ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اسلامی قوانین کے مطابق ایسے شخص کو پہلے حقیقت بتائی جائے گی، پھر اگر وہ نہیں مانتا اور احکام شرعیہ کے ساکت ہونے پر اصرار کرتا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ متاخرین علماء نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، جبکہ متقدمین علماء کے یہاں اس کے بارے میں کچھ نہیں ملتا ہے۔ اس قسم کے مقالات و نظریات در حقیقت اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کو ظاہر کرتے ہیں، اس کے راستے سے روکتے ہیں، اس کے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، اس کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگرچہ ایسا شخص اس کو غلط نہیں سمجھتا بلکہ رسولوں کا طریقہ سمجھتا ہے، وہ اہل تحقیق اولیاء اللہ کا طریقہ سمجھتا ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس پر نماز واجب نہیں کیونکہ وہ اس سے مستغنی ہے اپنے دل کی خاص کیفیت کی وجہ سے، یا یہ سمجھے کہ اس کے لیے شراب حلال ہے کیونکہ وہ بندگان خاص میں سے ہے جنہیں شراب پینا نقصان نہیں پہنچائے گا، یا یہ کہ اس کے لیے زنا جائز ہے کیونکہ وہ ایسا سمندر ہے جس کو کوئی گناہ گدلا نہیں کرے گا۔ حاشیہ: اہل سنت کے یہاں کسی کو کافر قرار دینے سے پہلے یہ اہم قاعدہ ہے کہ وضاحت کے ذریعے پہلے اس پر حجت قائم کی جائے، اور اتمام حجت کے بعد بھی وہ مصر رہے تو اس پر ارتداد کی حد قائم کی جائے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ اس میں شک نہیں کہ مشرکین نے بھی، جو کہ رسولوں کو جھٹلاتے تھے، اللہ کی شریعت کی مخالفت میں نئی نئی باتیں گھڑے اور تقدیر کو اس پر دلیل بنایا، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، یہ نئی نئی باتیں گھڑتے ہیں اور تقدیر کو اس پر دلیل بناتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے، اور اللہ نے بھی ہمیں یہی بتایا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کو تعلیم نہیں دیتا، کیا اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 28۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ۔ مشرکین کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے آبا شرک نہ کرتے اور نہ کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 148۔ مشرکین نے ایسا دین گڑھا جس میں انہوں نے حرام چیز کو حلال ٹھہرایا اور اللہ کی عبادت غلط طریقے سے کرنے لگے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور وہ اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کچھ مویشی اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن پر سواری یا برداری حرام کر دی گئی، اور کچھ مویشی وہ ہیں جن پر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے محض اللہ پر افطرا باندھنے کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ عنقریب ان کو ان کے افطرا کی سزا دے گا۔ سورۃ الانعام۔ اور سورہ اعراف میں ہے۔ ترجمہ: اے اولاد آدم، شیطان تمہیں کسی خراب میں نہ ڈال دے، جیسے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا،
اور ایسی حالت میں کہ ان سے لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کا لشکر تمہیں ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کو دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے، اور اللہ نے بھی ہمیں یہی بتایا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا۔ کیا اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا، اور یہ کہ تم ہر سجدہ کے وقت اپنا رخ سیدھا قبلے کی طرف رکھا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے لیے رکھو۔ تمہیں اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعض لوگوں پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہے۔ اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنے تئیں مزین کر لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو۔ بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء دنیاوی زندگی میں مومنوں کے لیے ہے اور قیامت کے دن خاص انہی کا حصہ ہوں گے۔ ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے لیے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے تمام فحش باتوں کو، ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور گناہوں کو اور ناحق زیادتی کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کا شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ذمے ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں۔ یہ لوگ بدعت کو بھی حقیقت سمجھتے کہتے ہیں، جس طرح تقدیر کے دیکھنے کو حقیقت کہتے ہیں۔ حقیقت کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ علماء حقیقت کے لیے احکام شرعیہ کی پابندی ضروری نہیں، بلکہ وہی کافی ہے جو وہ دیکھتے ہیں یا جو وہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، خواہ وہ دل اللہ سے غافل ہی کیوں نہ ہو۔ یہ لوگ مطلق تقدیر کو حجت نہیں بناتے ہیں بلکہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور اسی کو حقیقت کہتے ہیں اور اسی کی اتباع کا حکم دیتے ہیں، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا۔ ان کا قول اہل الکلام میں سے جہمیہ وغیرہ کے قول کے مشابہ ہے، جنہوں نے کتاب و سنت کے مخالف اقوال کو حقائق عقلیہ مانا ہے اور کتاب و سنت کی تحریف کی ہے یا اس سے مطلقاً اعراض کیا ہے۔ وہ کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا معنی اللہ کے سپرد کرتے ہیں، جبکہ وہ اس کے خلاف معنی و مراد پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ وہ جن حقائق عقلیہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں جو کہ کتاب و سنت کے مخالف ہے، اگر اس کی تحقیق کی جائے تو پتہ چلے گا کہ وہ جہالت ہے اور فاسد عقیدہ ہے۔